أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، سورہ ہود کا 8واں رکوع یہ ختم ہو رہا ہے۔ آج اس کی آخری چند آیتیں تلاوت ہوئی ہیں اور یہاں تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ختم ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے، یہی آپ نے سنا پہلے بھی، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مدین میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ مصر سے جب وہ نکلے تھے ہجرت کر کے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کے پاس 10 سال بکریاں چرائیں تھیں اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ تو مصر سے مدین اور مدین کے آس پاس ایک اور علاقہ جسے ایکا کہا جاتا ہے، قرآن پاک نے اصحاب الایکا کے نام سے ان کو یاد کیا ہے۔ اس قوم پر بھی عذاب آیا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا۔ آج کی آیات میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے نابین کے الفاظ سے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، گزشتہ مجلس میں آپ نے سنا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے آس پاس کی قوموں کے حوالے دیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ ان کے حالات کو جا کر دیکھو، مطالعہ کرو، آس پاس کی بستیاں ہیں تمہاری، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے گرفتار عذاب ہوئے، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ تو قوم کے بڑوں نے، جیسا کہ آج کی تلاوت شدہ آیات میں قوم کے بڑوں نے یہ جواب دیا کہ اے شعیب، ہم نہیں سمجھ رہے بہت ساری وہ باتیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم میں بالکل ایک کمزور آدمی ہیں۔ اگر آپ کے کچھ ساتھی نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیتے، اور آپ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا جب شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آس پاس کی قومیں جا کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دعوت شروع کی تھی تو خصوصاً یہودیوں نے ضد کے طور پر کہا تھا، قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں نا وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، ہمارے دلوں پر اللہ نے نورانی پردہ چڑھا دیا ہے اور ہمارے دل نورانی پردے میں بند ہیں، آپ کی باتیں ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہودیوں نے کہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اصل نشہ دولت کا تھا۔ دولت کے نشے نے انسان کو اتنا مغرور کر دیا کہ وہ حق کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دولت کے غرور نے اتنا مغرور کر دیا کہ وہ حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے ہم نہیں مانتے،
ہم نہیں سنتے۔ یہ نشہ انکار جو کرواتا ہے، یہ دولت کا نشہ انکار کرواتا ہے۔ جتنے بھی ظالم دنیا میں گزرے ہیں، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہ ماننے والے، وہ سب کے سب دولت کے نشے میں مخمور تھے۔ ان پر جو نشہ چڑھا ہوا تھا وہ دولت ہی کا تھا۔ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہمارے عام اصطلاح میں تکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تکبر کا معنی عربی اصطلاح میں یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننے والا متکبر ہے۔ حق بات کو جو نہیں مانتا وہ متکبر ہے۔ حق بات کو جو مانتا ہو، صحیح بات کو جو مان لے وہ متکبر نہیں ہے، وہ عاجزی کرنے والا ہے۔ متکبر اسے نہیں کہتے جو ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہو، اس کو متکبر نہیں کہا جاتا۔ متکبر وہ ہے جو حق بات کو نہ مانے، اور یہ تکبر اس کا منبع اور اس کا سر چشمہ دولت ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم میں کمزور آدمی ہیں۔ یہاں ضعیف کا لفظ جو آیا ہوا ہے نا، یہ اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے نابین کا۔ عربی میں ضعیف نابین کو بھی کہتے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ نکلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کچھ زمانے کے لیے آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں وہ بے عیب ہوتے ہیں، ان کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ تو نابین ہونا تو عیب ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی ایسا پیغمبر دنیا میں آئے جو نامرد ہو، اس کے اندر مردانگی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا پیغمبر دنیا میں آیا ہو جو نعوذ باللہ لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، اس کے اندر عقل نہ ہو، پاگل ہو، عقل سے نعوذ باللہ، ایسا کوئی دنیا میں پیغمبر آیا ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی کو پتہ نہیں لوگ کیسے نبی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو چھوٹا موٹا نبی بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسا بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس قادیانی تک کوئی بیچ میں ایسا آدمی نہیں تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، جو کہتا کہ مجھے نبوت ملی ہے۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نبوت کا خانہ نکالا ہے۔ کوئی بھی پیغمبر عیب دار نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ یوسف میں ان کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا روتے تھے، روتے روتے ان کی آنکھیں بیکار ہو گئی تھیں۔ یہ آفت کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، کیونکہ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں اور انسان کو حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اور بھی اس کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آئے۔ آج مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے حضور کا دل جو ہے وہ دھویا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی حضور کے دل دھونے کی؟ حضور کا دل، حضور تو پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا دل تو صاف شفاف ہوتا ہے، تو دل کا باقاعدہ آپریشن کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور زمزم سے دھویا تھا دل کو، اور دل میں پھر جو اللہ کی طرف سے چیزیں لائے تھے سونے کے یا جنت کے کسی تھال میں، وہ حضور کے قلب مبارک میں انہوں نے بھر دی تھی، پھر قلب مبارک کو بند کر کے سینے کو ہاتھ پھیر دیا اور سینہ بند ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، اور انسان دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں آیا کہ جس کے دل میں خواہشات نہ ہوتی ہوں، رذائل نہ ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ الگ مسئلہ، لیکن جو فطری اور طبعی چیزیں ہیں وہ انبیاء کرام کے اندر بھی ہوتی۔ جو فطرتاً ایک انسان کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے وہ انبیاء کرام کے اندر بھی موجود ہے۔ انبیاء کرام اس سے ماورا نہیں ہے، اس سے باہر نہیں ہوتے، فطرت انسانی سے انبیاء کرام باہر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر کسی بیماری یا کسی مصیبت، کسی آفت کی وجہ سے پیغمبر کو فی الحال مجبوری کے میں کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ شعیب کیوں زیادہ روتے ہو اتنا؟ تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا، اللہ مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جس دن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، حساب کتاب کے لیے آپ مجھے اپنے سامنے جب بلائیں گے تو مجھے سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا ہوں کہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، میں آپ کے دربار میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے حساب کتاب دوں گا، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیسا عجیب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ شعیب ہم نے اپنا کلیم اللہ موسیٰ تمہارے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ کلیم اللہ ہمارا جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے، اگر اس کا سامنا کر سکتے ہو نا تو پھر ہمارا سامنا بھی کر لو گے۔ اور شعیب علیہ السلام کہتے ہیں روتے روتے آنکھیں ان کی بھی ضائع ہو گئی تھیں عارضی طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں واپس لوٹا دی تھیں اور ان کی بینائی واپس ہو چکی تھی، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عارضی طور پر کچھ زمانے کے لیے معذور ہو گئے تھے آنکھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھیں واپس لائیں۔